بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مسکراہٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ جی ہاں، رانا ثناءاللہ کے ناقابل گرفتاری وارنٹ گرفتاری جسے کہتے ہیں ہم، رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اور یہ وارنٹ کیا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور یہاں تک کہ پولیس جو ہے وہ پنجاب کی وہ اسلام آباد پہنچ گئی رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور رانا ثناءاللہ آپ کو معلوم ہے وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کیا اسلام آباد پولیس کی جرت ہو سکتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیصل آباد میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، 2017-2018 میں رانا ثناءاللہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہاں پر 2 پلاٹ حاصل کیے جس کی مالیت تقریباً ملینز میں بنتی ہے، اب آپ یہی سمجھ لیں، اور یہ انہیں مبینہ طور پر رشوت میں دیے گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ اگر انہوں نے رشوت لی ہے تو ان کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ یہ اس حوالے سے پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کوئی وارنٹ، مطلب انہیں نوٹس جاری کیے، رانا ثناءاللہ پیش نہیں ہوئے، اس کے بعد ایک اسپیشل جج نے اینٹی کرپشن کے محکمے کی درخواست پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ اب یہ وارنٹ اس وقت جاری کیے گئے جب گزشتہ روز آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کو جب ایف آئی اے نے حفاظتی تحویل میں لیا، جن کے بارے میں یہ عام بات ہے کہ ان میں عمران خان کی جان ہے، یعنی تمام عمران خان کے مالی معاملات جو ہیں وہ سیف اللہ نیازی کے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور انہوں نے اب اگلنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے لیپ ٹاپ کے ذریعے، ان کے موبائل فون کے ذریعے، ان کے جو اکاؤنٹس تھے، انہوں نے ایف آئی اے کو بہت سی معلومات دے دی ہیں، ابھی بھی ایف آئی اے کی حفاظتی تحویل میں۔ گزشتہ روز ہی اسلام آباد یا راولپنڈی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک فاؤنڈنگ ممبر جن کا نام ہے حامد زمان، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سے ایک گرفتاری ہوئی ہے، طارق شفیع، جن کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی 150 کے قریب جو اکاؤنٹس ہیں ان میں ڈالرز میں پیسہ آتا رہا، پھر وہ پیسہ دوسرے اس اکاؤنٹ کو بند کر دیتے، دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتے یا ملک سے باہر منتقل کر دیتے۔ یہ طارق شفیع جو ہے کوئی بزنس مین ہے۔ اب یہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں جی رانا ثناءاللہ، کیونکہ اب لانگ مارچ بھی آ رہا ہے، اور رانا ثناءاللہ کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے۔ اس حوالے سے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ایک مشیر ہیں مصدق عباسی، انہوں نے کہا ہے جی کہ رانا ثناءاللہ نے جرم کیا، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور اب پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کر لیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ٹیم ہے وہ آج اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں پہنچ گئی اور ان سے کہا کہ جی ہمیں پولیس دیں، کیونکہ آپ کسی دوسری جگہ پر خود گرفتاری نہیں کر سکتے، مقامی پولیس کا ہونا ضروری ہے، صوبہ دوسرا ہو یا وفاق ہو۔ تو تھانہ کوہسار سے انہوں نے درخواست کی۔ اب تھانہ کوہسار والوں نے ان سے کہا کہ حضور یہاں پہ تو رانا ثناءاللہ نہیں رہتے، نہ ہمیں ان کا گھر معلوم ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس وارنٹ پر ان کا فیصل آباد کا پتہ یا ایڈریس درج ہے، آپ وہاں پر جائیں، گرفتار وہاں سے کریں۔ واپس چلے گئے۔ اب یہ ایسی ایک میں بچگانہ قسم کی چال ہے کہ رانا ثناءاللہ اب وہ جس دن راولپنڈی میں پیش ہوں گے، اچھا 2 منٹ کے لیے رانا ثناءاللہ لاہور بھی چلے جاتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، آپ نے ان کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کبھی دیکھا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی جی اوز ہوتے ہیں نا مختلف صوبوں میں، یہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں اور یہ وفاق کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایڈمنسٹریٹولی وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہو سکتے ہیں،
اب آپ اندازہ کیجئے 2 روز پہلے جو غلام احمد ڈوگر ہیں جن کے 2-3 مہینے رہ گئے نوکری میں، وہ لاہور کے سی سی پی او انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی. اندازہ کیجئے سی سی پی او نے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان نے انہیں کہا کہ کسی بھی طریقے پر علیم خان کو گرفتار کرنا ہے. اب علیم خان ہماری اطلاعات کے مطابق ان دنوں لندن میں. پھر اس کے بعد وہ جو سی سی پی او انہوں نے عمران خان سے تقاضا کیا کہ حضور آپ میری ایکسٹینشن کر دیں ملازمت میں. یعنی ایک تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، ایک سی سی پی او لاہور کی. اب عمران خان یا وزیر اعلیٰ ان کی ایکسٹینشن نہیں کر سکتے، وہ وفاق پاکستان کے ملازم ہیں. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کتنے دلچسپ قسم کے معاملات یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ کو اگر وہ ادھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 30-40 لوگ تو ہوتے ہی ہوں گے سیکیورٹی کے، اور ہوتے ہیں. تو کیا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ رانا ثناء اللہ عدالت میں جائیں گے، عدالت ان کو کہے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ پیشیوں پہ آئیں. آج وزیر اعظم پاکستان لاہور میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے، اور پہلی مرتبہ نہیں، آج میرا خیال ہے کوئی 6ٹھی مرتبہ وہ پیش ہوئے جب سے وہ وزیر اعظم بنے. تو عدالتوں میں جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. اور اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جی پنجاب حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وفاق کے ساتھ سینگ اڑائے جائیں اور کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو. اور یہ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، عمران خان بھی ناراض نہ ہو، وفاق جو ہے ہم کوئی ایسا عمل کریں، صوبے میں گورنر راج لگا دے، میری بھی جان خلاصی ہو، اور یہ جو جنجال آنے والا ہے لانگ مارچ کا اس سے بھی جان چھوٹے. عمران خان کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤں اور شور واویلا کروں گا. یاد ہے نا اپنے بازو پر وہ پائیڈین لگا کر وہ جو اللہ معاف کرے ظاہر یہ کر رہے تھے میرا بازو ٹوٹ گیا، اور اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر اور پھر بد دعائیں دے رہے تھے. تو یہ ڈرامے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑی گرفتاری کی خبر آپ کو مل سکتی ہے. بہت بڑی گرفتاری کی خبر مل سکتی ہے. وہ بہت بڑی گرفتاری تو پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے؟ صدر پاکستان کی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے. ظاہر ان دونوں میں سے تو کسی کی نہیں ہو سکتی گرفتاری جب تک یہ حکومت ہے. تو دوسری سب وہ پھر اس کے بعد جو بڑی گرفتاریوں میں نام آتے ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہمارے پر جلتے ہیں جن کا نام لیتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ادھر شاہراہ دستور پر ان کا دفتر ہو یا اپارا میں ہو یا راولپنڈی میں ہو، وہاں تو گرفتاری کا سوال کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو کہاں پہ یہ بڑی گرفتاری ہو رہی ہے؟ کیا وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، پنجاب کے کسی علاقے سے ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی ہوگی تو بڑی گرفتاری لیکن شاید پنجاب کے کسی علاقے سے ہو. پنجاب کدھر سے شروع ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اٹک خیر آباد سے شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں حافظ آباد اور کہاں تک اس کی حدود ہے. ادھر کشمیر سے شروع ہوتا ہے، ادھر خیبر پختونخوا وہ ڈی اے خان سے آگے تھوڑا سا جائیں تو پھر پنجاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ جب مٹیریلائز ہوگی، اب بہت سے لوگوں کا خیال یا دھیان جا رہا ہوگا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ تو رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ان کے لیے 2 پلان ہیں. اگر انہوں نے اپنی حدود کراس کی تو پھر ان پر اس مرتبہ پکا ہاتھ ڈالا جائے گا. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ کے جو وارنٹ گرفتاری والی بات ہے آپ دیکھتے ہیں، ان وارنٹ کے خاتمے کے لیے رانا ثناء اللہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں. بہرحال بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آنے والے دنوں میں اس طرح کے بڑے شگوفے بڑے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے سیاسی افق پر. اور جس بڑی گرفتاری کا میں نے ذکر کیا آپ پلیز اس کو لائٹلی مت لیجئے گا، بڑی سنجیدہ بات ہے. اور وہ گرفتاری ہو بھی گئی تو اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. چلے میں اتنا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، اگر وہ گرفتاری ہوتی ہے، حفاظتی تحویل میں وہ شخصیت لی جاتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے 2-4-5 مہینے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہاں واقعی کچھ ایسا ہو گیا. افواہیں گردش کرتی رہیں گی لیکن کنفرمیشن نہیں آئے گی، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.